بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سرور کونین امام الانبیاء حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی مبارک، آپ کی محنت سے دین اسلام کی کرنیں دنیا کے مختلف کونوں تک پھیل گئیں۔ نبی پاک کے تربیت یافتہ کم و بیش 1.5 لاکھ اصحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جن کے عمل اور کردار سے پوری دنیا میں رشد و ہدایت کے آفتاب مہکنے لگے۔ اب چونکہ قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور نبی رحمت کے مشن کو آپ کے وصال کے بعد آپ کے تیار کردہ وفاؤں کے پیکر، شجاعت و بہادری کے علم بردار اور علم و حکمت کے ان روشن میناروں نے ایسی لازوال داستانیں قائم کیں کہ جن کے نام سن کر عالم کفر آج بھی سکتے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو کو موضوع خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہے۔ دوستو، نبی رحمت رسول ہاشمی کے وصال کے بعد آپ کے قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار، محرم اسرار نبوت، ثانی اسنین فی الغار، صدیق اکبر آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے لقب تھے۔ والد محترم کا نام ابو قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب نبی کریم سے مل جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا گھرانہ نہایت معزز تھا۔ آپ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت جبکہ تجارت آپ کا پیشہ تھا۔ صدیق اکبر تقریباً نبی پاک کے ہم عمر تھے۔ طبیعت میں یکسانیت کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں میں گہرے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے دونوں اخلاق و سیرت سے واقفیت رکھتے تھے۔ جب نبی پاک نے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو خلیفہ اول نے بغیر کسی شک و شبہ کے تصدیق کی۔ میدان جانثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ آپ کی تبلیغ سے اسلام کے اکابر اصحاب مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ متعدد ایسے غلام جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتے تھے، انہیں اپنے مال سے آزاد کروایا۔ غزوات میں مجاہدانہ شریک ہو کر نہایت عمدہ اور ممتاز خدمات سر انجام دیں۔ نبی پاک کے وصال کے آخری دنوں میں نبوت کا سب سے بڑا منصب یعنی مسجد نبوی کی امامت کا شرف صدیق اکبر کو ہی عطا ہوا۔ نبی رحمت کے پردہ فرما جانے کے بعد تجہیز و تکفین سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن منافقین کی وجہ سے جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا، جس کو اگر بروقت حل نہ کیا جاتا تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ آپ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ کر حالات کے تناظر میں اپنی دینی بصیرت سے نرمی و آشتی سے ایک ایسی برمحل تقریر فرمائی کہ جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد مسلمان بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی اور یوں ربیع الاول 11 ہجری میں صدیق اکبر مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ دوستو، صدیق اکبر کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات اور بڑے اہم حوادث کے ساتھ ہوا، لیکن آپ نے اپنی عاقبت اندیشی اور تدبر سے ان سب پر قابو پایا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، دوسری جانب بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعض قبائل نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، غرض کہ ہر طرف انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ مدعیان نبوت میں مسلیمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ بن خویلد، جبکہ قبیلہ تمیم کی ایک عورت
شجاع بنت خویلد بھی نبوت کی دعویدار بن گئی۔ جنگ موتا کی مہم کے بعد خلیفہ اول نے اسلام کے جانثار شہزادوں کی بدولت ان سب کا قلع کما فرمایا۔ مدیان نبوت سے نمٹنے کے بعد آپ قبائل کے مرتد سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی اپنی جگہ آزاد حکمران بن بیٹھے تھے۔ مجاہدین اسلام نے ان کو زیر کر کے فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سب سے زیادہ اہم معاملہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، جو اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ کے منکر تھے۔ اس اہم اور نازک معاملے کو اگر چھوڑ دیا جاتا تو شاید اسلام ایک تماشا بن جاتا، لیکن خلیفہ اول کی مستعدی اور استقامت سے چند دنوں میں نہ صرف منکرین زکوٰۃ کا معاملہ حل ہوا، بلکہ وہ تمام فتنے جو نبی پاک کے بعد دفعتاً برپا ہوئے تھے دب گئے، اور اسلام نے گویا نئی زندگی پائی۔ عہد صدیقی میں اسلام نے بہت ساری فتوحات طے کی۔ اسلام دشمن قوتیں اور سازشی گروہوں کو شکست در شکست ہوئی۔ عہد صدیقی کا ایک اور بڑا کارنامہ قرآن کریم کا کتابی شکل میں تدوین ہے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن صحابہ کرام کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر حفاظ کرام کی شہادت کا یہ سلسلہ جاری رہا تو خدا نخواستہ قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع قرآن کی درخواست کی، لیکن عذر کے باوجود صدیق اکبر کو اس کی مصلحت سمجھ آ گئی۔ چنانچہ آپ نے کاتب وحی حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے مختلف لکھے ہوئے اجزاء اور حفاظ قرآن کے سینوں سے قرآنی صورتوں کو جمع کر کے کتابی صورت میں مدون کر دیا۔ آپ کے دور کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ 15 دن بخار رہا جس نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ آپ کی علالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے۔ آخر آپ نے اکابر صحابہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوایا اور سب کے اتفاق اور حسن انتخاب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ضروری وضاحتیں کی۔ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو رات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار کے پہلو میں سپرد خاک فرما دیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال اور مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن رہی۔ دوستوں، مختصر وقت میں اسلام کے اس جانثار صحابی کا محض تعارف ہی بیان ہو سکا ہے۔ حقیقت میں آپ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ جن کے لیے کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔